اسلام دین اجتماعی ہے، نہ انفرادی۔ انفرادی دین ہے لیکن اس کی اہمیت کم ہے۔ آپ انفرادی تو سب کچھ کرتے رہیں، اگر اجتماع سے دور ہے خداوند اس نماز کو قبول نہیں کرتا۔ آپ کو حتماً اجتماع سے جڑے رہنا ہے۔ تو نماز اسلام میں تمام چیزیں اجتماعات میں ہے۔ دعا اجتماعی قبول ہوتی ہے، حج کے لیے اجتماع کا حکم دیا، جمعہ کے لیے اجتماع کا حکم دیا، نماز میں بھی اجتماع۔ یہ اجتماع کا کس نے حکم دیا؟ گھر کی طرف کیوں توجہ نہیں ہے؟ مستحبی نماز کا آپ کو کہا کہ گھر میں ادا کریں۔ آپ سے کہا کہ بچوں کو جو ہے نماز شب پڑھیں، گھر میں پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں تاکہ بچے سنیں۔ گھر میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، گھر کی چھت پہ اذان دینے کا حکم ہے، کیوں نہیں کرتے ہو؟ جی ہاں، روزانہ اذان دینے کا حکم ہے، ہر گھر میں اذان ہونی چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، نہیں کہ آپ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں، کب کا 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھیں، لیکن حاضری دیں اجتماع میں۔ یہ جماعت کی فضیلت ہے۔ آپ اگر جماعت کو چھوڑیں، مسجد، یہ لوگ جو ہمسایوں میں نماز ادا کرتے ہیں، آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ان گھروں کو جلا دوں گا جو مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں نہیں آتے جماعت۔ امام علی نے فرمایا کہ یہ گھر جلانے کے قابل ہیں، حالانکہ اس میں نمازیں ہوتی ہیں، نماز بندگی ہوتی ہے۔ کربلا میں سارے نمازی تھے، امام حسین قتل کرنے آئے تھے، حالانکہ انہوں نے نمازیں ادا کی ہیں اور آواز دی ہے، ندا دی ہے، جلدی کر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، امام حسین جلدی قتل کرے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ شمر نماز گزار تھا، ابن ملجم بھی تہجد گزار تھا۔ جا کسی کی نماز کو نہ دیکھو، لوگوں کے روزوں کو نہ دیکھو، رکوع کے طولانی ہونے کو نہ دیکھو، سجدوں کو بھی نہ دیکھو، کس قدر حج کرتے ہیں وہ بھی مت دیکھو، کس قدر نیکی انجام دیتے ہیں وہ بھی مت دیکھو، دیکھیں کہ سچ بولتے ہیں نہیں بولتے، اور ادائے عمل، ان دونوں کا تعلق اجتماع سے ہے، نہ انفراد۔ کیسے دیکھیں گے جب آپ گھر سے نکلیں گے ہی نہیں؟ جب آپ اجتماع میں ہوں گے تو پتہ چلے گا امانتدار ہیں کہ نہیں، سچ بولتے ہیں نہیں بولتے۔ آقا امام حسین کس لیے آئے تھے کربلا؟ قیام کا مقصد، اولین مقصد، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت کی اصلاح کے لیے۔ امت ایک فرد سے بنتی ہے اجتماع سے، اجتماع سے۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ پیغمبروں کے آنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہاں انسانی، اسلامی، الہی معاشرہ تشکیل دینا ہے، بغیر اجتماع کے کیسے؟ آقا امام زمان کے ظہور کس لیے؟ لوگوں کو عبادت سکھانے کے لیے۔ حکومت عدل الہی پوری روئے زمین پر تمام انسانوں کے لیے۔ اجتماع کی اہمیت ہے نہیں ہے؟ ہماری نمازیں بھی اسی راستے میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں انما المؤمنون اخوہ یعنی چاہیے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر اجتماع ہی ضروری نہیں ہے، بھائی بھائی کا کیا مقصد ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اجتماع کا خیال رکھیں۔ صحیح؟ من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس مسلم، یعنی چاہیے جو صبح کو اٹھے، صبح کو نیند سے اٹھے، مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، اپنے پیٹ کی فکر، مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ آپ گھر میں جتنی نمازیں پڑھیں، گھر میں جتنی نمازیں پڑھیں، نہ مسلمان نہیں ہو، آپ کو معاشرے کی فکر کرنی ہے۔ ایک شخص سو جاتا ہے رات کو پیٹ بھر کے، اگر اسے پتا ہو کہ ہمسایہ میں بھوکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہمسایہ سے پوچھنا پڑے گا بھئی روٹی کھائے نہیں کھائے، یعنی ابتدائی رابطہ معاشرے کے ساتھ ہمسایہ کا خیال رکھیں۔ 40 گھروں تک ہمسایہ ہے، 40 گھروں تک آپ کو خیال رکھنے کا بولا ہوا ہے۔ اسلام اجتماع کو اہمیت دے دیتا ہے۔ اگر آپ گھروں میں نماز پڑھیں، اسلام زندہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام، امریکہ اسی اسلام کو چاہتے ہیں جو لوگ جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں انجام دیں، بے شک جو کچھ کریں انہیں اصلا کوئی اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ وہ جو قیام و انقلاب والے اسلام سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ آخر یہ بیانات آپ کے معاشرے میں کیوں دیے جاتے اخباروں میں کہ بھئی مجلسوں کو اور جلوسوں کو ایوं بارگاہوں تک محدود کریں؟ کیوں؟ باہر آنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟
ہمیں باہر آنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری شان و شوکت سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں پوری دنیا پہ حکومت کے لیے قیام کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا پہ خدا کی حکومت قائم کرنی ہے، اس لیے ہم نے قیام کرنا ہے۔ یہ سارے درس تدریس کس لیے ہے؟ آخر اجتماع اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ آ جائیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہم دونوں سما خراشی کریں؟ آپ اپنے دین کا خود ذمہ دار گھر میں پڑھیں، میں اپنے دین خود ذمہ دار میں گھر میں پڑھوں، میں کیوں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے میں کوئٹہ میں ہوں؟ کس لیے؟ اور آپ یہاں پہ کس لیے؟ سب کچھ ہمارے اجتماع کو ٹھیک کرنا ہے، امت کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی عیادت کو جانے کے لیے حکم دیا نہیں دیا؟ آیا معصومین کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پتہ نہیں تھا، انہوں غلط اندازہ کیا تھا انہوں نے، معصومین نے۔ سب اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اتمام حجت کرنی ہے نہیں کرنی؟ تو آپ نے بھی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ کتنی دفعہ آپ کو حافظ کا شعر سنایا؟ کتنی دفعہ سنایا حافظ کا؟ حافظ وظیفہ یہ تو دعا کردن است بس در بند این مباش کہ نشنید یا شنید، تمہیں اس سے کیا کہ دعائیں سنیے، کہ تمہارا وظیفہ ہے دعا کرنا، کریں، سننا نہ سننا اس کا کام ہے۔ امام خمینی نے کیا فرمایا؟ تمہارا کام اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، لوگ ریسپانس دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر امام حسین کو پتہ نہیں تھا گھر میں شہید ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود آگا کہ یہ کام کرنا ہے اور آگے اس کے اچھے نتائج نکلیں گے، آگے خدا کی مشیت اسی میں آگے تمام ائمہ نے اپنے دور میں اپنا کام اپنا وظیفہ انجام دیا ہے۔ یہ خدا کو بھی پتا ہے کہ آخری امام کے ذریعے میں نے لوگوں ظالموں سے انتقام لینا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وعدہ دیا کہ اگر دنیا کی عمر ختم ہو جائے، ایک دن بھی اگر باقی رہے، اس دن کو اس قدر میں خداوند طولانی نہیں کر دے گا کہ اہل بیت میں ایک فرد قیام کریں گے اور ساری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب گھروں میں اگر اہمیت ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، پھر میرا اور آپ کا پھر کیا رشتہ ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ رہے گا؟ اور شاید اگر یہی فلسفہ ہو، شاید اسلام ہی نہ رہے، دوسروں تک کیسے پہنچے گا یہ دین؟ آپ کے بچے کیسے سیکھیں گے؟ اگر ہم لوگ اجتماع کی کوشش نہ کریں تو دوسروں تک، آئندہ نسلوں تک کیسے اسلام منتقل ہوگا؟ اگر آپ اجتماع پابندی لگا دیں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم